ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 82۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یلبسوا، اور نہ انہوں نے ملایا، ایمانہم، اپنے ایمان کو، بظلم، بڑے ظلم کے ساتھ۔ اولئک لہم الامن، یہی لوگ ہیں کہ جن کے لیے امن ہے، وہم مہتدون، اور وہی ہدایت یافتہ ہے، ہدایت پانے والے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالہ سے عقیدہ توحید کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اور یہ مکالمہ مشرکین کے ساتھ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ ان کے عقائد کے متعلق بڑی شد و مد کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام تردید کر رہے ہیں، اور ان کے جتنے سہارے ہیں، جتنی ان کی امیدیں ہیں، ان کے خلاف بات کی۔ اور پھر آخر میں یہ بات پوچھی گئی ہے کہ کیا اہل توحید اور اہل شرک، ان دونوں گروہ میں سے کون سا گروہ ہے کہ جسے اپنے عقیدے پر مطمئن ہونا چاہیے، یا جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امن کا پیغام ہے اور ہدایت یافتہ جن کو کہا گیا ہے۔ اب یہ جو ایک سوال تھا وہ پچھلی آیت میں تھا، تو اس کا جواب اگلی آیت میں دیا جا رہا ہے کہ ایک طرف تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کا عقیدہ وہ آپ نے سن لیا، اور دوسری طرف وہ مشرکین ہیں، ان کے عقائد کے متعلق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت فرما دی، اور پھر مکالمہ بھی ہو گیا۔ اب پتہ لگانا ہے ہم نے کہ صحیح نتیجے پہ کون پہنچ رہا ہے اور صحیح عقیدہ کس کے پاس ہے۔ تو کم از کم اتنی سوچ سمجھ وہ انسان میں ہونی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ شعور ہے، عقل ہے، سمجھداری ہے، معاملات کو سمجھنا ہے۔ دنیاوی معاملات میں ہم سوچ سمجھ کر چلتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، گھر کے معاملات چلاتے ہیں، گلی محلے کے معاملات چلاتے ہیں، اور ملک کے معاملات میں ہم انٹری کرتے ہیں کہ اس طرح ہونا چاہیے، یہ ہو۔ سیاست جو ہے وہ ہر جگہ گرم رہتی ہے، تو یہاں بھی تھوڑا سا ہم وہ دیکھیں کہ دلائل کے اعتبار سے کس کا عقیدہ درست ہے۔ تو چلو، جواب تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے، لیکن غور ہم نے تو کرنا ہے نا، اور غور و فکر کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں آ کر بہت حکم دیا ہے۔ جب اپنے متعلق بات آتی ہے نا اللہ تعالیٰ کی، وہاں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے، اہل عقل کے لیے، کہ جن لوگوں نے اللہ کی بات کو ٹھکرا دیا ہے، جنہوں نے اللہ کو ہی کچھ نہیں سمجھا، اور پھر نبی بھی ان کی طرف بھیجے گئے، اور ان انبیاء کرام کا بھی انہوں نے انکار کر دیا۔ تو سب سے پہلے جو بات نبی کرتا تھا وہ توحید کی بات کرتا تھا، تو ان کا انجام کیا ہوا؟ جنہوں نے ٹھکرا دیا، تباہی، ہلاکت، بربادی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں اہل عقل کے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں، غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے۔ تو ایک عقیدہ جو ہے نا، جو کھرا عقیدہ ہے، وہ نکھر کر سامنے آ جاتا ہے، کھرے لوگ نکھر کر سامنے آ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کبھی نہیں رکھا کہ اپنا نبی بھیج کر ان تمام لوگوں کو مکس کیا جائے، بلکہ جب نبی آتا ہے تو اس کے ذریعہ سے کھرے اور کھوٹے میں فرق کیا جاتا ہے، غلط اور صحیح میں فرق کر دیا جاتا ہے، حق پہ کون ہے، باطل پہ کون ہے، یہ نبی کے ذریعہ سے فرق کر دیا جاتا ہے، اور واضح فرق ہوتا ہے۔ تو اس لیے انبیاء کرام کے حالات بیان ہوئے ہیں، کو عام لوگوں کے حالات بیان نہیں ہوئے، انبیاء کرام کے حالات بیان کر کے
اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اب غور و فکر کر لو، تم کہاں کھڑے ہو۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ امن والے کون لوگ ہیں؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان لے آئے لیکن اس ایمان کے ساتھ انہوں نے بڑے ظلم کو شامل نہیں کیا۔ اب یہ بڑا ظلم کیا ہے؟ یہ شرک ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس کا ہم مفہوم نہیں سمجھ پائے۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پریشان ہو کر آئے، تو پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہ آیت نازل کر دی کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان میں انہوں نے بڑے ظلم کو شامل نہیں کیا، وہی ہدایت یافتہ ہیں، اور امن والے بھی وہی ہیں۔ تو اے اللہ کے رسول بتائیں کہ ہم میں سے کون ہے کہ جو ظلم نہیں کرتا؟ اب یہاں ظلم کی بات ہوئی ہے نا، میں نے آپ سے کہہ دیا نا بڑا ظلم، تو ظلم کی بات ہوئی ہے۔ اب یہ جو ظلم ہے نا، اس کی میم کو دیکھیں کہ اس کے نیچے دو زیر ہیں۔ اب تنوین کسے کہتے ہیں؟ دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو، اور عربی زبان میں اس کا ایک بڑا مطلب معنی مفہوم ہوتا ہے۔ اگر کسی اسم کے ساتھ یہ آئے تو تنوین نے ایک اپنا معنی دینا ہے اور اس اسم کا ایک اپنا معنی ہوگا۔ تو یہاں جو یہ تنوین آئی ہے نا، صحابہ کرام اس کو عام سمجھ رہے تھے کہ کوئی بھی ظلم ہو سکتا ہے، اسے تنوین تنکیر کہتے ہیں، جس میں ایک ہی جنس کی کافی چیزیں آ جائیں۔ یعنی یہاں ظلم کی بات ہے تو اس کے ساتھ تنوین آئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ کوئی بھی ظلم مراد ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ اگر حقوق کے معاملات میں کوئی سستی ہو جائے، بیوی بچوں کے یا ہمسایوں کے یا حقوق العباد ہے، اس میں ہر انسان سے سستی ہوتی ہے۔ کوئی ہے دنیا میں ایسا کہ یہ کہے کہ میں جناب 100% حقوق العباد پورے کرنے والا ہوں؟ بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ تو ہم میں سے بھی ہو رہا ہے، ہوتا ہے۔ تو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کون ایسا ہے کہ جو ظلم سے بچا ہوا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی یہ جو آپ تنوین تنکیر سمجھ رہے ہیں نا، یہ نہیں ہے، یہ تنوین تعظیم ہے، یعنی اس ظلم سے مراد بڑا ظلم ہے۔ اور وضاحت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے بیٹے اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا، کیونکہ یہ جو شرک ہے نا، اللہ کے ساتھ شراکت جو ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ تو اس ظلم سے مراد وہ شرک ہے۔ اب یہاں رک کر ایک بات سمجھنی چاہیے ہمیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کی زبان عربی ہے نا، قرآن بھی عربی زبان میں نازل ہوا ہے، لیکن یہاں جو ظلم ہے اس کا مفہوم نہیں سمجھ پائے، پریشان ہو گئے۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے انہوں نے رجوع کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ تو قرآن کو سمجھنے کے لیے کس کی طرف رجوع ہو رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ قرآن کی طرف رجوع کرتے یا اپنی لغت کی طرف رجوع کرتے، لغت سے اس کا مفہوم متعین کرتے، یہ ہونا ہی نہیں تھا، یا قرآن سے کر لیتے۔ تو اس کا مفہوم متعین کس نے کر دیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا۔ اب یہ ایک ظلم کے متعلق ہے نا کہ موقع مناسبت سے ہم نے یہاں ظلم سے کیا مراد لینا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ متعین کر دیا۔
آپ کی نماز، آپ کا روزہ، آپ کا حج، زکوٰۃ، آپ کی توحید، آپ کے نکاح طلاق کے جتنے مسائل ہیں وہ شریعت نے متعین کیے ہوئے، ان کا معنی مفہوم جو قرآن میں ایک مطلقاً چیز بیان ہوئی ہے۔ مطلقاً کا مطلب ہے کہ اصول بیان کر دیے گئے ہیں، تفاصیل بیان نہیں ہیں۔ تفاصیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتی ہیں۔ نماز کے لیے شرائط کیا ہے؟ قبلے کی طرف رخ کرنا، طہارت ہے، اور طہارت کیسے حاصل کی جائے، اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، کیسے ختم ہوتی ہے طہارت، آپ کا وضو کیسے ٹوٹتا ہے، یہ تفاصیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہمیں ملیں گی۔ نماز شروع کرنی ہے کیسے کریں گے، ہمارا رکوع کیسے ہوگا، صرف اپنے آپ کو تھوڑا سا جھکا لینا، اگر لغت کے لحاظ سے دیکھیں تو وہ رکوع بن جاتا ہے، لیکن کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اپنی کمر کو رکھا ہے کہ تھوڑا سا جھکایا؟ نہیں۔ اور پوری نماز اور پھر فروعی مسائل میں جتنی تفاصیل اور عقائد کے معاملات میں، اصول میں جتنی تفاصیل ہیں وہ ساری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے۔ تو حدیث کو چھوڑ کر قرآن نہیں سمجھا جا سکتا۔ جو یہ سمجھتا ہے نا کہ قرآن سمجھنے کے لیے ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے، وہ بہت بڑی گمراہی میں ہے، اور اس نے جو قرآن بھی سمجھا ہے نا وہ بھی گمراہ کن خیالات کے ذریعہ سے سمجھا ہے، اور جو انسان گمراہ کن خیالات اور اصول کی بنا پر قرآن سمجھے گا تو اس کی یہ سمجھ بھی گمراہی ہے، وہ تو صحیح نہیں ہو سکتی۔ اب آپ ایک اردو کی کتاب ہے، اردو کی کتاب کے مشکل الفاظ معنی وہ بھی لکھے ہوتے ہیں، لیسن بھی ہوتا ہے، اور آپ 10ویں کلاس کا جو بچہ ہے اس کی اردو اچھی ہو جاتی ہے، 8ویں کلاس کے بچے کی اچھی اردو ہو جاتی ہے، آپ اس کو دے دیا کریں کہ بھئی یہ اردو کی کتاب ہے تو اس میں مشکل الفاظ کے معنی بھی لکھے ہوئے ہیں۔ وہ لغت ہے نا، لغت نے آپ کی مدد کر دی ہے کہ جو مشکل الفاظ تھے ان کا معنی اور مفہوم انہوں نے وہ بھی بتا دیا ہے، اور یہ لیسن ہے، اس کو گھر جا کے پڑھ لینا۔ کیا بچہ پڑھ پائے گا؟ کیا جو لیسن اور سبق میں لکھا ہوا ہے وہ اسے سمجھ پائے گا؟ اس کے لیے تو آپ کو استاد کی ضرورت ہوتی ہے، اور استاد کو پھر اچھی خاصی تنخواہ بھی دیتے ہیں تاکہ یہ سمجھائے کہ اس سبق میں لکھا کیا ہے، اور اس سبق کو پھر اس نے مختلف زاویوں سے سمجھانا ہوتا ہے، صرف پڑھنا نہیں ہے، ریڈ نہیں ہے۔ اگر اکیلی ریڈنگ بھی ہو نا تو تب بھی بچے کو مشکل ہوتی ہے، لیکن ریڈنگ کے بعد پھر مختلف زاویوں سے اس سبق کو کون سمجھاتا ہے؟ استاد۔ اب جو منکر حدیث ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا تھا؟ نعوذ باللہ ایک ڈاکیے کی حیثیت سے آپ اس دنیا کے استاد کو ڈاکیہ کہہ کے دکھائے، جو اردو کی کتاب پڑھاتا ہے اس کو آپ ڈاکیہ نہیں کہہ سکتے، اس کو آپ کہیں تو صحیح ڈاکیہ ہے تو وہ آپ کے گلے پڑ جائے گا کہ تم مجھے کس مناسبت سے ڈاکیہ کہہ رہے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیتے ہیں، وہ معلم ہے۔ اس قرآن کو انہوں نے مختلف زاویوں سے سمجھایا ہے، صرف آپ ترجمہ پڑھ لیں اس سے آپ کو قرآن کی تفاصیل سمجھ میں نہیں آئے گی، مفہوم جو سادہ مفہوم ہے، عقیدہ توحید سمجھ میں آ جائے گا، اور جو چیزیں عام سمجھنے والی ہیں وہ آ جاتی ہیں، لیکن تفاصیل اور پھر اس سبق کو مختلف زاویوں سے سمجھانا وہ آپ کو حدیث کے ذریعہ سے پتہ چلے گا، وہ ایسے نہیں پتہ چلے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ہم نے مقرر نہیں کی، اللہ نے کی ہے، اور جو قرآن اللہ کی طرف سے آ رہا ہے اور اس قرآن میں آپ کی حیثیت کو بتا دیا گیا ہے، آپ اس کو تسلیم کیوں نہیں کرتے؟
ایک عام ٹیچر کی حیثیت کو آپ قبول کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو قرآن سمجھانے والا ہے، جس پر قرآن اترا ہے اور جس نے مختلف زاویوں سے قرآن کو سمجھا دیا ہے، اس کی حیثیت نعوذ باللہ آپ کہتے ہیں کہ ڈاکیے کی طرح ہے۔ تو جو حدیث کو سمجھے گا نا کہ اس میں کوئی حیثیت نہیں ہے، حدیث اس کی کوئی حیثیت نہیں رہنے دے گی۔ ایسے لوگوں کی پھر کوئی حیثیت نہیں رہتی، وہ ہر جگہ بدنام ہوتے ہیں، ہر جگہ ان کی وقت وہ گھٹتی چلی جاتی ہے۔ جب حدیث کی وقت کو، حیثیت کو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے، تو پھر کون ہو سکتا ہے کہ جو اس پہ اعتراض کرے؟ جو اعتراض کرے گا وہ خود ذلت اور رسوائی کے گڑھوں میں گرتا چلا جائے گا۔ اور دوسری بات یہاں ہمیں سمجھنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ جو حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، یہ مراد ہے ظلم سے۔ وہ ایمان میں ہم نے شرک کو شامل نہیں ہونے دینا۔ اب ظاہری بات ہے کہ اگر ہم شرک کو سمجھیں گے، ہمیں بتایا جائے گا کہ یہ شرک ہے، تب ہی ہم اسے محفوظ رہیں گے نا۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان تو ہم لے آئے، لیکن ایمان لانے کے بعد ہمیں شرک کو سمجھنا ہوگا، اور علماء کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ عوام الناس کو بتائیں کہ شرک کیا ہے، جیسے اللہ نے بتا دیا، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ یہ شرک ہے، تبھی تو بچیں گے۔ اگر شرک کے متعلق علم نہیں ہے تو پھر ایمان میں شامل ہو جائے گا، اور وہاں نہ ہدایت ہوگی نہ اللہ کی طرف سے امن ہوگا۔ تو شرک کو بھی سمجھنا ہے۔ اب ایسا عالم جس کے پیچھے آپ جمعے پڑھتے ہیں، جس کے آپ درس سنتے ہیں، 1 سال 2 سال 5 سال اس کے پیچھے جمعے پڑھتے رہیں، درس تدریس آپ اس کے دروس میں شامل ہوتے رہیں، اگر اس نے آپ کو شرک کے متعلق نہیں نہ بتایا اور توحید پر آپ کو قائم نہیں کیا، تو اس کو سننے کا کوئی فائدہ نہیں، اس میں کوئی خیر نہیں، اس میں کوئی برکت نہیں۔ جس نے دین کی اساس اور بنیاد نہیں سمجھائی، جو کہ قرآن وہ تو شروع میں یہی بات سمجھاتا ہے، نماز شروع میں یہی بات سمجھا دیتی ہے، اللہ اکبر، قرآن شروع میں سمجھا دیتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ تو ایک عالم دین اپنے آپ کو کہنے والا، اگر وہ منبر رسول پہ کھڑا ہو کر اور قرآن کو ہاتھ میں پکڑ کر وہ لوگوں کو واعظ و نصیحت کر رہا ہے، لیکن وہ لوگوں کو یہ نہیں سمجھا سکا کہ شرک کیا ہے اور توحید کیا ہے، تو اس علم کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور وہ ڈگریاں کہ جو حاصل تو کر لی گئی، لیکن بچے کو اس کی پہچان نہیں کہ شرک کیا ہے اور توحید کیا ہے، وہ ڈگریاں دنیا میں تو آپ کو فائدہ دے سکتی ہیں، لیکن آخرت میں نجات کا سبب نہیں بن سکتی۔ ان ڈگریوں کے ساتھ آخرت میں نجات نہیں ہوگی۔ آخرت میں نجات عقیدہ توحید پر پختگی اور اس پر کاربند رہنا اور شرک کو پہچان کر شرک سے محفوظ رہنا، اس پر۔ لہذا ہمیں فوکس کیا کرنا چاہیے؟ یہی بات، یہی اصول جو قرآن اور حدیث نے ہمیں بتایا ہے۔ اور حضرت لقمان علیہ السلام اگرچہ وہ نبی نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو عقل دی ہے نا انسان کو، فہم و بصیرت اور شعور، اس کو بروئے کار لاتے ہوئے انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ اب اگر انسان کی فہم و بصیرت، عقل، شعور توحید کے علم سے خالی ہے اور شرک کی پہچان سے خالی ہے، تو اس فہم و شعور اور عقل کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ نے بنائے اس لیے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ جن و انس کو میں نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں، اور جو عبادت کو نہیں سمجھ سکا، اور کرنی کس کی ہے، اس بات کو نہیں سمجھ سکا، اس نے اپنا مقصد حاصل نہیں کیا، وہ ضروریات کے پیچھے چلا رہا ہے، بس ضروریات اس نے پوری کی، مقصد حاصل نہیں کیا۔
تو یہی وہ بات سمجھانا مقصود ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں اور ہدایت اختیار کرنے والے ہیں، ہدایت یافتہ ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو سرٹیفکیٹ دے دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہدایت اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔